آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ظاہر ہے کہ امام اعظم ہیں اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک جو وہ صاحب ان کے سامنے سے گزرے جن کو وہ جانتے تھے، آپ نے پوچھا بھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو اس وقت کے بڑے فقیہ وہ بھی تھے اس دور میں، کہ اب ان کے پاس جا رہا ہوں اور ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل میں ان سے حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، تو اگر جو وہ مسئلے کا کوئی حل جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی شیئر کرو گے؟ تو کہنے لگا اصل میں کسی کو میں بتانا نہیں چاہتا، میں پہلے ان سے ڈسکس کر لوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، تو واپسی پہ تم پھر مجھے ملنا۔ اب وہ شخص چلا گیا، 3 دن وہاں رہا، 3 دن کے بعد واپس لوٹا تو امام صاحب سے ملا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہاں بھی تو اب گئے تھے 3 دن وہاں ٹھہرے، کیا مسئلہ تھا؟ کہا اصل میں مسئلہ تو ایسا تھا، میں کسی سے ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی فقیہ ہیں تو اس لیے میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں۔ اصل میں میرا ایک بیٹا ہے اور میں مالدار آدمی ہوں، صرف ایک میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وارث ہے نہیں۔ اب یہ کہ اس کی میں جب شادی کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ نباہ کرتا نہیں، اور اگر میں اس کو کوئی لونڈی لے کے دیتا ہوں کہ چلو لونڈی کے ذریعے کوئی اولاد آ جائے تاکہ آگے سلسلہ چلتا رہے، تو وہ لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب یہ میں نے مسئلہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامت برکاتہم کے سامنے رکھا کہ بھی اس کا کوئی سلوشن بتائیں کہ یہ کیا کروں۔ انہوں نے غور و غوض کرنے کے بعد کہا بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس کا کیا حل ہوگا۔ اب اس کو اختیار ہے طلاق بھی دے سکتا ہے، اس کو اختیار ہے آزاد بھی کر سکتا ہے۔ تو امام صاحب فرمایا کہ میرے پاس اس کا حل ہے۔ اچھا تو بتائیے کیا حل ہے؟ حال یہ کہ تم اس کو لے کر منڈی چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، وہاں لونڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ ظاہر اس زمانے میں شرعی باندیوں کا رواج تھا جس کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ تو اب وہ لڑکے کو کون سی لونڈی اس میں تمہیں پسند ہے، تو وہ کسی ایک کو دیکھ کے کہا یہ مجھے پسند ہے، اس لونڈی کو تم اپنے لیے خریدو، اس کے لیے نہ خریدو۔ اچھا، خود مالک رہو، اپنے لیے خرید لو، اپنے لیے خرید کے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ اچھا ماشاءاللہ، اس کا نکاح کر دو۔ اب اگر اس سے اس کو نکاح کرنے کے وہ اس کو طلاق دے دی تو آپ کی مملوکہ ہے تو آپ کی ملکیت میں رہے گی، بالکل ہے، وہ کہیں جائے گی۔ اور اگر اس کو آزاد کیا تو آزاد ہوگی نہیں کیونکہ وہ ملکیت آپ کی ہے، بالکل۔ تو نکاح طلاق دینے میں آپ ہی کی طرف لوٹ آئے گی کہ آپ کی لونڈی ہے، اور آزاد وہ کر نہیں سکتا کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، بالکل۔ تو ہر حال میں آپ کے پاس رہے گی۔ اور اگر اس کے جو ہے وہ لونڈی ہونے کی حالت میں اگر جو اولاد ہو گئی تو اولاد ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کی آگے اس کا آپ کے بیٹے کی اولاد ہوگی تو آگے جو ہے وہ آپ کا وارث وہ بھی بن سکتا ہے، بالکل۔ تو اس صورت میں وہ معاملات بالکل سیف اور ساؤنڈ رہے گا، تو لہٰذا آپ اس طرح کر لیں۔ ماشاءاللہ، اس نے جو خوشی سے حضرت کے ہاتھ چوم لیے، کہا کہ واقعی کمال کر دیا، ماشاءاللہ۔ وہ واپس پہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے پاس گیا، کہا کہ جی مجھے امام اعظم نے یا نعمان ابن ثابت نے یہ سلوشن بتایا ہے، تو بڑے حیران ہوئے، کہتے بھائی کمال کر دیا، امام ابو حنیفہ نے بالکل صحیح بتایا ہے اور یہ بالکل اسی طریقے سے کرو، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ کمال اللہ ان کو عطا کر رکھا تھا، تبھی تو وہ امام اعظم ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں، اور ان کو اللہ نے علم و معرفت کی یہ بصیرت عطا کر رکھی تھی، جو دوسروں کے پاس 3 دن میں بھی سولوشن نہ ملا وہ 3 منٹ میں مل گیا، 3 منٹ مل گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔